کہ مشکات کی روایت کہ میری ہر امت معافی کے قابل، کل امتی معافن الا المجاہرین، مگر جو کھلا گناہ کرتے ہیں ان کو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ طبقہ، یہ گروہ جو کھلا دکھا کر گناہ کرتا ہے ناقابل معافی ہے۔ سنو زبان نبوت سے، میری ساری امت قابل معافی ہے الا المجاہرین، جو کھل کر گناہ کرتے ہیں۔ اسی لیے فقہا لکھتے ہیں کہ جب جماعت کی نماز چھوٹ جائے تو مسجد میں نماز مت ادا کرو، اس لیے کہ جماعت کے چھوٹنے کا اظہار ہے، اور ترک جماعت معصیت ہے، معصیت کا اظہار بھی معصیت ہے۔ گھر میں پڑھو، جا کر اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کر لو اگر اس نے نہ کی ہو، ورنہ اکیلے پڑھ لو۔ قضا عمری ایسے وقت پر مت پڑھو کہ لوگ سمجھ جائیں کہ قضا عمری کر رہا ہے، چھپا کر پڑھو۔ یہاں تک کہ اگر وطر ادا کر رہا ہے تو وطر میں ہاتھ اٹھانے کو منع کرتے ہیں کہ تیسری رکعت میں ہاتھ مت اٹھاؤ ورنہ وہ سمجھ جائیں گے لوگ یہ قضا کر رہا ہے۔ عصر کے بعد قضا عمری مت ادا کرو مسجدوں میں، اب دیکھ کر کے کہیں گے ضرور قضا کر رہا، عصر کے بعد تو نفل ہے نہیں، عصر کے بعد کوئی نفل نہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، اور اس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت بخاری شریف کی ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں، اس لیے عصر کے بعد قضا عمری مسجد میں کرنا جائز نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ مسجد کو ہر وقت کھولے رکھو، مسجد صرف نماز کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس کے کہ اگر جس شہر میں چوریوں کا خطرہ ہو، شامی لکھتے ہیں اس مسجد کے دروازے کو بند کرنا بھی جائز ہے جب نماز ختم ہو جائے۔ اور خصوصاً جماعت چھوٹ گئی تو اپنے گھروں میں نفلیں گھروں میں پڑھنا افضل ہے۔ آج کل اجتماعات بہت ہوتے ہیں شب قدر کی راتوں میں، کوئی صحابہ سے ثابت نہیں۔ نفلیں رونا اللہ سے گھروں میں چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اتنی قریب تھی کہ اپنے دولت قدر سے ایک قدم اگر باہر کرتے تو آپ کا قدم مسجد نبوی میں آتا، لیکن کبھی آپ نے تہجد مسجد نبوی میں نہیں ادا کی، ہمیشہ آپ نے اپنے گھر میں ادا کی، جبکہ گھر چھوٹا سا تھا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں آپ نفلیں چل کے گھر رات میں مسجدوں میں پڑھو۔ صحابہ کی سنتوں پر عمل کرو، چاہے تھوڑی عبادت، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت۔ 2 رکعت آپ کی، 1 آنسو آپ کے گھر کے تنہائی کے افضل ہیں بجائے اس کی مسجد میں آپ رات بھر ہوتے رہیں۔